نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بندہ مؤمن یا بندہ مؤمنہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، جنت کا حصول ہوتا ہے، اور اس امید پر وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ دنیا کی کوئی غرض اس میں مقصود اور پیش نظر نہیں ہوتی۔ یہی نیت اس عمل کو اللہ کے دربار میں شرف قبولیت عطا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اسی وجہ سے تعلیم دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ ایک تو اللہ کے لیے عمل کرو اور یہ عمل خالص اللہ کے لیے کرو، کوئی اور غرض اس میں نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہوگی عمل کا اجر مل جائے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی اور باقی ظاہری اعمال اور افعال ادا کر لیے گئے ہوں تو اس صورت میں عمل تو ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر پھر اجر سے محرومی ہوگی۔ مثلا ایک شخص نماز کے وقت وضو کرتا ہے، کپڑے پاک ہے، بدن پاک ہے، جگہ پاک ہے، قبلہ رخ ہے، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے کہ میں یہ فرض نماز 4 رکعت ادا کرتا ہوں ظہر کی، یہ نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی صاحب ہے، تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی اس طرح کہ قیامت میں یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ہاں نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن اس نماز کے عوض میں اجر اور ثواب اس سے یہ محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد دکھاوا تھا۔ تو اسی فارمولے کو آپ اپنے سامنے رکھ کر کے اب قربانی کے عمل کو دیکھیں۔ قربانی کے عمل میں ایک انسان، ایک مسلمان بظاہر جانور ذبح کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کرتا ہے، اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے، اور یہ گویا کہ وہ بظاہر قربانی جانور کی دے رہا ہے، لیکن اصلاً حقیقتاً اس کی نیت یہ ہے کہ گویا کہ میں قربان ہو رہا ہوں، میرا ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے قرات کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کس نیت، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ قربانی پیش کی ہے، تو تمہاری نیت میں جس قدر خلوص اور تقوی ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے حضور اس قربانی کی قدر و قیمت ہوگی۔ لہٰذا جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں انہیں اپنی نیت کو خالص کر لینی چاہیے۔ ہرگز نمود و نمائش کے لیے یہ عمل سر انجام نہ دیا جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ذرائع اور وسائل ابلاغ کے موجود ہیں، جیسے موبائل ہے،
پھر موبائل میں واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، وغیرہ وغیرہ، ان پر جو ہے جانوروں کی تصویریں نکالنا، ان کے سٹیٹس لگانا، اور اس حوالے سے جو ہے لوگوں سے واہ واہ اور داد وصول کرنا، تو یہ عمل اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں خوبصورتی پیدا کرنا، ان کے سینگ کاٹنا، ان کے خاص ڈیزائن بنانا، اس کی خاص کیفیت بنانا، تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کا تماشا کریں، تو اس نیت سے سینگوں کا تراشنا، سینگوں کا کاٹنا، یا جو ہے اس میں کوئی اور اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ جانور خوبصورت نظر آئے، اور اس لیے خوبصورت نظر آئے تاکہ لوگوں سے داد وصول کی جا سکے، اور پھر اس کی وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، اس لیے کہ شرائط پوری ہیں۔ جس طرح نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا، اسی طرح اس کی یہ قربانی ہو جائے گی، لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، جنت کا حصول، آخرت میں اجر۔ تو ایسا شخص اس اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے، اور اس کی خوشنودی کے لیے تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔